بھارت ابھی بھی جو ہے وہ خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے. کسی ایسے شخص کو جو بھارت بیکڈ دہشت گردی کر رہا ہے ہم یہاں پر نہیں چھوڑیں گے. ٹویٹ سامنے آتا ہے، بڑا عجیب سا ٹویٹ ہے، اور ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے ہمیں سیز فائر کے لیے. پھینٹا خود پڑھ رہا ہے اور ریکویسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کی ہے. جو جماعتیں اس میں اس کا نام کچھ ہے، داعش ہے، ٹی ٹی ہے، ٹی ٹی پی ہے، جو مرضی ہے، اب ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. کل بھی یہی ہوا، ان کو بڑی پھینٹی لگی ہے. یا تو پھر یہ تسلیم کر لیں کہ افغان گورنمنٹ کا ان لوگوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. بھارت، روس اور افغانستان کا کوئی ایک نیکسس بن رہا ہے شاید. یہ اسلحہ جو آ رہا ہے، یہ جو خود کچھ جیکٹیں آ رہی ہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے نہ کوئی اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. برطانوی اخبار نے یہ بتایا کہ اگر ٹرمپ کو کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ شہباز شریف ہے. افغان حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ابھی بھی ان کے اندر سے جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ہم بنیادی طور پر دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ایک ان کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو عالمی امن کو بہت زیادہ خطرہ نقصان ہو سکتا ہے. کہیں کوئی دو لوگ آپس میں الجھ پڑیں، کوئی تصادم ہو جائے، خان صاحب اس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جو زیادہ اختلاف پیدا کر رہی ہوتی ہے. مریم نواز نے واضح طور پر احکامات دیے ہیں اور وفاقی حکومت سے سفارش کی ہے کہ اس کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. آئندہ اس طرح کے گناہوں سے توبہ کر لیں، شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کے حوالے سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، فوج سے معافی مانگیں. اس کے بعد شاید انہیں پیرول پہ رہا کر دیا جائے. کے پی کے بہت مظلوم صوبہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اور وہاں پر گورننس کا بہت برا حال ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے فتنۃ الخوارج کے 34 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے ہیں اور اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت نے مبارکباد بھی ان کو پیش کی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سیز فائر بھی ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. یہ کتنی دیر تک جاری رہے گا، اس حوالے سے بات کریں گے. اور مذہبی سیاسی جماعت جو ہے، شدت پسند جماعت جو ہے، اس پہ اب پنجاب حکومت نے وفاق سے ایک تجویز مانگی ہے ان پہ پابندی لگانے کی. وہ کیا کہانی ہے؟ اور ٹرمپ نے جو ہے وہ 7 طیارے مار گرانے کا پھر ذکر کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور پاکستان کی اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سیاسی معاملات جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب گئے ہوئے ہیں. وہ کیا خبریں لے کر آتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو. ہمارے سب سے پہلے تو سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے 34 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا ہے اور بھارت کی پراکسیز جو ہیں ان کے پیچھے تھی. اور اس پہ جو ہے وہ صدر مملکت اور شہباز شریف صاحب نے خراج تحسین پیش کیا. تو ہمارے ساتھ اس ساری چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت ابھی بھی جو ہے وہ خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے. دیکھیے، یہ بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جو صورتحال پاکستان میں پیدا ہوئی، افغانستان کی طرف سے جو دہشت گرد آئے اس کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے گا. یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی اور بڑے واضح طور پہ کی. انہوں نے جب اینکر سے ملاقات کی تھی تب بھی بات واضح طور پہ کی. پشاور میں بھی اس بات کا دوبارہ اعادہ کیا کہ ہم کسی ایسے شخص کو جو بھارت بیکڈ دہشت گردی کر رہا ہے ہم یہاں پر نہیں چھوڑیں گے. بڑے کامیاب آپریشن ہوئے، 34 خارجی ہلاک ہوئے اور اس میں اب کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، کسی قسم کی مصلحت کی بات نہیں ہے، کسی قسم کی مفاہمت کی بات نہیں ہے. کوئی ان سے مذاکرات کے خواب نہیں دیکھ رہا. اب سیدھا ایکشن ہو رہا ہے، لیکن اس میں خبر میں ایک لفظ تھا ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح سوات میں ایک دفعہ آپریشن ہوا تھا اس طرح کا آپریشن نہیں ہے. یہ انفارمیشن بیسڈ آپریشن ہے اور جب اطلاع ملتی ہے تو اس جگہ پہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جاتا ہے. بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں پاکستان کو اور وہ لوگ جو پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب ریاست بالکل کلیئر ہو چکی ہے. ان کو نہیں بخشنا، ان کو نہیں چھوڑنا. تو آئندہ بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے خارجی اگر پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے یا پاکستان میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کریں گے ان سے اسی طرح نپٹا جائے. کلا کما ان کا کر رہے ہیں بالکل، اور کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی ان کو. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب، اب جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کل سیز فائر
ہوا. افغانستان والے تو یہ منتے ترلے کر رہے تھے, ایک پھینٹا پڑنے کے بعد جو ہے وہ منتے ترلے شروع ہو گئے, جی سیز فائر کر دیں, سیز فائر کر دیں. ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سیز فائر جو یہ ہوا ہے یہ کتنی دیر تک آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلے گا؟ اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں ان کا ٹویٹ سامنے آتا ہے, بڑا عجیب سا ٹویٹ ہے, اور ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے ہمیں سیز فائر کے لیے. پھینٹا خود پڑھ رہے ہیں اور ریکویسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کی ہے. اچھا, یہ جو افغانی ہے نا, یہ دہشت گرد گروپ, ان کو روز اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے, روز ہم سے مار کھانے کا شوق ہے, اور ہر روز یہ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں. پاکستان اس معاملے میں اب بالکل کلیئر ہو چکا ہے کہ ہم کسی طرح بھی سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. جو جماعتیں اس میں, اس کا نام کچھ ہے, داعش ہے, ٹی ٹی ہے, ٹی ٹی پی ہے, جو مرضی ہے, اب ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. کل بھی یہی ہوا, ان کو بڑی پھینٹی لگی ہے اور مختلف سیکیورٹی ذرائع مختلف باتیں کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے بڑا مارا ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو مار پڑی ہے تو پھر انہوں نے فیک نیوز چلانا شروع کر دی. ایک نیوز کسی ٹینک کے بارے میں چل رہی ہے کہ پاکستان کا ٹینک مار گیا ہے. پاکستان اس علاقے میں ٹینکوں سے کارروائی کرتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے کوئی. ابھی تو ان کے ملٹری آپریشن یہ اس کے رڈار میں آئے ہی نہیں. ابھی تو یہ انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستانی آرمی کی قوت کیا ہے, ایئر فورس کی قوت کیا ہے. دوسرا, انہوں نے بڑی منتیں کی کہ کسی طرح سیز فائر کر دی جائے, اور یہ سیز فائر جو ہے نا یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ری گروپ کر سکے اپنے آپ کو, دوبارہ منظم ہوتے ہیں, پھر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں. اس پہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں افغان گورنمنٹ پہ بھی. افغان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا کہ یہ ان جتھوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کریک ڈاؤن کریں, ان کی بھی ذمہ داری ہے نا. ان کی یا تو پھر یہ تسلیم کر لیں کہ افغان گورنمنٹ کا ان لوگوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, یہ جتھے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, تو پھر تو ہمیں وہاں جا کر انہیں مارنا چاہیے اگر افغان گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ سیز فائر کی درخواست انہوں نے ہم سے کی, اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جیسے پاکستان نے ان سے سیز فائر کی. انہیں احساس نہیں ہے کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کر سکے. اور یہ جو آپ نے احسان فراموشی والی بات کی نا, ان کے ساتھ پاکستان نے کیا نہیں کیا, بالکل ایسے ہی, کس طرح انہیں اپنے شہروں میں بسایا, اپنے شناختی کارڈ دیے, ان کو اپنے علاقوں میں آنے دیا, پراپرٹی یہاں پر خرید سکتے تھے, سب کچھ ہوا, ان کی نسلیں یہاں پر جوان ہوئی ہیں. لیکن اس کے بعد یہ پاکستان میں جو شرارت کر رہے ہیں, تو اس کے لیے مناسب لفظ احسان فراموشی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب, جو داعش کا دہشت گرد پکڑا اس کی طرف تو میں آتی ہوں, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے پروسیس سے آپ کو, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فارن منسٹر بھی جو ہیں وہ بھارت گئے ہوئے ہیں, تو بھارت, روس اور افغانستان کا کوئی ایک نیکسس بن رہا ہے, شاید کچھ ہو سکتا ہے ایسے؟ دیکھیں, بھارت کا اور افغانستان کا نیکسس تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے. یہ جو افغان حکومت ہے یہ کریڈیبلٹی کی تلاش میں ہے, اور انڈیا کی طرف سے صرف کریڈیبلٹی کی تلاش میں نہیں ہے, اس کے ساتھ انہیں معاشی تعاون بھی ہو رہا ہوگا, بیک ڈور سے کہیں نہ کہیں ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہوگی. یہ دہشت گردی کا ایک بڑا امپورٹنٹ فنامن یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے سے ہوتی ہے نا. یہ اسلحہ جو آ رہا ہے, یہ جو خود کچھ جیکٹیں آ رہی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں سے پیسہ آ رہا ہے نا, کوئی نہ کوئی اس کو فنڈنگ کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ بھارت کی ازلی دشمنی ہے, انہوں نے شکست کھائی میدان جنگ میں, اب وہ براہ راست ہماری فوج کا سامنا نہیں کر سکتے, تو وہ اسی طرح کی پراکسیز کے ذریعے لڑتے ہیں اور یہی حرکتیں کرتے ہیں. کبھی کے پی کے اندر کوئی حرکت کر رہے ہیں, کبھی کرم میں کر رہے ہیں, اور کبھی یہ بلوچستان میں نظر آتے ہیں. بھارت والوں سے تو اپنی شکست جو ہے نا وہ ابھی ہضم نہیں ہو رہی. ابھی ٹرمپ نے دوبارہ ذکر کیا ہے 7 طیاروں کا, وہ بار بار ٹرمپ ان کو نا یقین دہانی کرواتے رہیں گے. بھائی میرے خیال میں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہا ہے, ایسا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وہ برطانوی اخبار نے بھی آج کہیں لکھا کہ ٹرمپ جو ہے دنیا کے کسی بھی وزیر اعظم, صدر مملکت یا اس کے ساتھ نا تمیز سے برتاؤ نہیں کرتا, بدتمیزی کر دیتا ہے, کچھ ایسے رقیق جملے کر دیتا ہے. لیکن برطانوی اخبار نے یہ بتایا کہ اگر ٹرمپ کو کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ شہباز شریف ہے. شہباز شریف نے اتنی تعریفیں کی, اور لیکن ٹرمپ نے اس کا بعد میں ذکر کیا. اس نے کہا کہ وہ پاکستانی پرائم منسٹر کا ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائی ہیں. ویسے بات ہے بھی ٹھیک ہے, اگر
پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو جاتی اور یہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں تو پھر اس کا بڑا نقصان ہونا بالکل تھا. ایسا ہی ہے. انسانیت کو بہت نقصان ہونا تھا, دنیا کو بہت نقصان ہونا تھا. تو اس کی وجہ سے لاکھوں جانیں تو بچی ہیں. کریڈٹ اگر ٹرمپ لے رہا ہے تو اسے کریڈٹ لینے دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو بات وہ انڈیا کو سب سے چبھتی ہوئی کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ انڈیا سے ہضم نہیں نا ہو رہی ہے, اور وہ ہے 7-0 شہباز شریف. اور وہ امیجن کیجئے کہ شہباز شریف اور وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یار 7-0 اچھا یہ کیا, ہم نے تو یہ کبھی سوچا ہی نہیں. لیکن یہ ڈپلومیسی کی معراج ہے اور پاکستان کی بہت بڑی سکسیس ہے. وہ بھائی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے, اس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کے اتنے دوستانہ تعلقات اور انڈیا کی اتنی بے عزتی, اور ہمیں کیا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب یہ جو جھوٹوں کے آئی جی ہیں نا افغانی, ان کی آج میں دیکھ رہی تھی کہ ایک داعش کا دہشت گرد ہے, اس کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہاں میں پاکستان کے اندر جا کے میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا رہا, اور اس نے بتایا کہ میں کس طرح سے اس گروپ میں آیا اور کیا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر سے جو ہے افغان حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ابھی بھی ان کے اندر سے جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور وہ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اچھا, یہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کا نام امر اللہ نام ہے اس کا, اور اس نے سیکیورٹی فورسز نے اس کو حراست میں لیا اور اس نے اپنا سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے. آج کی بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے, اس نے بتایا کس طرح افغانستان میں اس کو ٹرین کیا گیا, کس طرح دہشت گردی کے لیے تیار کیا گیا, کہاں کہاں اس نے حملے کیے, پھر پاکستان میں وہ نوشہرہ میں آ کے رہا, اور بہت ساری چیزیں اس میں بڑی واضح طور پر بتائی گئی ہیں. تو یہ کوئی ایک نہیں ہے, ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے افغانستان سے جو یہاں پر دہشت گردی لے کر آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ سب کچھ موجودہ افغان حکومت کی تائید سے ہو رہا ہے یا افغان حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے. ہمارا کیسے ان کے بس میں نہیں ہو سکتا؟ لوگوں کا شک اسی پہ ہی ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, اور اصل میں جب آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی دہشت گرد کہلاتے ہیں. تو یہی دنیا کا ان کے بارے میں تو شک دنیا ہے. کو پھر ہمارے ساتھ بین الاقوامی جو سارا منظرنامہ ہے, یہ جو باقی جو بڑے ممالک ہیں اس کو تو پھر ان دہشت گردوں سے خطرہ ہونا چاہیے. جی, یہی میں آپ کو بتایا کہ یہ جو پاکستان جنگ لڑ رہا ہے نا, یہ صرف پاکستان کی جنگ نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے امن کی جنگ ہے. یہی لوگ ہیں, اگر پاکستان ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے تو کبھی ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے پیچھے یہی نکلتے ہیں, فرانس میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, امریکہ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے پیچھے یہی نکلتے ہیں. تو ہم بنیادی طور پر دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے ایک ان کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو عالمی امن کو بہت زیادہ خطرہ نقصان ہو سکتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر امن کے لیے خطرہ ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے, شدت پسند جماعت ہے, اس نے کیا ہوا ہے. اب ہمارے صاحب ہم نے دیکھا جس طرح کے ویژولز آئے, فوٹیجز آئیں, تو اب پنجاب حکومت نے وفاق سے یہ تجویز مانگی ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جتنی مساجد ہیں یا ان کے جتنے دفاتر ہیں وہ سارے سیل کر دیے گئے ہیں اور محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیے گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پابندی لگنی چاہیے؟ دیکھیے, مریم نواز کو بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ دہشت قسم کی جماعتیں ہیں اور انہوں نے مذہب کا روپ دھارا ہوا ہے. یہ مذہبی دہشت گردی کرتے ہیں اور اس طرح کے منظم جتھے ہمارے سامنے آتے ہیں جو سارے صوبے کا, سارے ملک کا امن و سکون برباد کر دیتے ہیں. ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہوتی. 10,000 لوگ ہوں گے, 15,000 لوگ ہوں گے, 20,000 لوگ ہوں گے, اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. لیکن یہ سارے کی پوائنٹ شہروں کے بند کر دیتے ہیں, سارے ملک کا نظام معطل ہو جاتا ہے. آج تک کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر پابندی لگائے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب اتنی باتیں کرتے تھے, اب جب ان کو یہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ مسئلہ پتہ ہے کیا, آج کل کہیں کوئی لڑائی ہو, کہیں کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی کا واقعہ ہو, کہیں کوئی دو لوگ آپس میں الجھ پڑیں, کوئی تصادم ہو جائے, خان صاحب اس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جو زیادہ اختلاف پیدا کر رہی ہوتی ہے, جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے, جو امن و امہ کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح ابھی ٹی ایل پی کے ساتھ ساری ہمدردیاں تحریک انصاف کی تھیں, لیکن
جب عمران خان کے دور میں ٹی ایل پی آئی تھی تب عمران خان صاحب کہتے تھے یہ تو بڑے دہشت گرد لوگ ہیں اور ریاست سے ٹکر نہیں لے سکتے، ریاست سے ٹکر لیں گے تو پاش ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے خیر خان صاحب کا سارے مسائل کا حل خان صاحب کی اپنی ویڈیوز میں ہی پوشیدہ ہے۔ جو ہم مریم نواز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مریم نواز نے بڑا دلیرانہ اقدام کیا ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے جتھے نکلے، آج تک کسی نے ان کے اوپر پابندی لگانے کا نہیں سوچا۔ مریم نواز نے واضح طور پر احکامات دیے ہیں اور وفاقی حکومت سے سفارش کی ہے کہ اس کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، ان کے اثاثے ضبط کیے جائیں اور ایسی مساجد جن سے منافرت پھیلائی جا رہی ہے وہ محکمہ اوقاف کے حوالے کر دی جائے۔ تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، یہ تو ہر جماعت، یہ ہمیں طاہر القادری کی جماعت کے بارے میں بھی کرنا چاہیے تھا جب 2014 کا دھرنا انہوں نے کیا تھا۔ تو ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، لیکن کسی میں جرت نہیں تھی، مریم نواز میں یہ جرت ہے، انہوں نے یہ اچھا اقدام کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ وفاق کی طرف سے اس کو کیا جواب ملتا ہے۔ ڈیفینیٹلی عمار صاحب کے اچھا ہی جواب ملے گا، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ پابندی لگائی جائے۔ اب ذرا تھوڑی سیاست پہ بات کر لیں عمار صاحب۔ آج ڈیالہ میں ملاقات کے لیے گئے میں جو نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، اور لیکن نا کل میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال ہوگا۔ ہر پھول تو نچھاور کیے گئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ریڈ کارپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری بات، کل خان صاحب نے کہا جی کہ ان کو پے رول پہ رہائی مل جائے، اور پھر ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ، اور انہوں نے کہا میں افغانستان والا معاملہ جو ہے وہ حل کر دوں گا۔ اب اس پہ ظاہر گورنمنٹ کا رد عمل کیا آتا تھا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا مل سکتی ہے رہائی، لیکن کچھ شرائط رکھی ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آج کل بہت سارے یوٹیوب چل رہے ہیں، اچھا کہ خان صاحب کو رہائی مل جائے گی، رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا۔ یہ بات انہوں نے کہی، لیکن یہ آدھی بات ہے۔ اچھا، پوری بات اگر آپ سنیں نا تو اتنا آسان نہیں۔ شرائط کیا ہے ویسے؟ انہوں نے کہا خان صاحب فوج سے معافی مانگ لیں، اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لیں، 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگ لیں، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے توبہ کر لیں، شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کے حوالے سے معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، فوج سے معافی مانگیں، اس کے بعد شاید انہیں پیرول پہ رہا کر دیا جائے، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ تو رانا ثناء اللہ نے جو بات کی کہ خان صاحب پہلے اپنی ساری سیاست کو لپیٹ کر ایک سائڈ پہ رکھ دیں، پھر اس کے بعد پیرول پہ، تو مطلب پیرول پہ رہائی نہیں مل رہی، لیکن وہ جو تھم نیل ہے اس کے اندر ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ خان صاحب کو رہائی مل گئی۔ عمار صاحب کیا پتہ خان صاحب معافی مانگ لیں، اگر ان کو اتنا ہی درد ستا رہا ہے کہ پی کا کہ آپریشن ہو رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن دیکھیے خان صاحب اس وقت نا شدت کے ساتھ کسی ڈیل کی تلاش میں ہے، وہ مختلف طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ مجھے باہر نکالیں، میں معاملے کو حل کرا دیتا ہوں۔ تو جو پہلے حل کر رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے، ان کو اس سے بہت زیادہ سمجھ ہے، وہ معاملات کی گہرائی اور گہرائی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان معاملات میں جبکہ پہلے اتنا فساد ڈلا ہوا ہے، خان صاحب کی موجودگی سے مزید فساد ڈلوانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب کا اس میں مقصد صرف یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صلح ہو جائے، افغانیوں کو ہم قابو کر لیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یار اس بہانے مجھے تو باہر نکالو نا، تو وہ اتنی جلدی ممکن نہیں نظر آ رہا۔ خان صاحب ابھی کافی دنوں تک اندر ہی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ اب سپر سی ایم جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپر سی ایم بڑی اچھی ٹرم آپ نے بتائی ہے، میں نے بھی آج ہی سنی ہے، اس سے پہلے تو نہیں سنی۔ کہا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی ان کے اوپر ایک ایڈوائزری کمیٹی بنا دی جائے گی، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی ہوں گے اور بھی حلیمہ خان بھی شاید ہوں، اور ایک بڑے لائق قسم کی کمیٹی ہوگی، وہ جو ہے سی ایم کو ایڈوائز کیا کرے گی۔ اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف والے خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سی ایم انتہائی ناتجربہ کار ہے، اسے کام آتا نہیں ہے، آن جاب ٹریننگ کا ٹائم نہیں ہے، لہٰذا اوپر ہم ایک اور کمیٹی بٹھائیں۔ دوسرا، اوپر جب آپ کوئی ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں تو پھر وہ اپنے کام زیادہ کرتی ہے، صوبے کے کام نہیں کرتی۔ عثمان بزدار کی مثال یاد ہے، ان کے اوپر بشرا بی بی، فرح گوگی، وہ ایڈوائزر تھی، اس طرح کی لکھی پڑھی نہیں تھی لیکن ایڈوائزر تھی۔ تو پھر انہوں نے جو کارنامے کیے آپ کو پتہ ہے، کے پی کے بہت مظلوم صوبہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، اور وہاں پر گورننس کا بہت برا حال ہے۔
कोई शख्स, मैं सुहेल आफरीदी साहब से बहुत खुश हूँ अगर ये गवर्नेंस उसकी बेहतर करते हैं, लेकिन वो इश्क इमरान से निकले तो गवर्नेंस की बात करें ना, अभी तो वो इश्क में ही चल रहे हैं। वो मुझे अंसार अब्बासी साहब ने भी आज एक स्टोरी लिखी हुई थी, और ख्वाजा साद रफ़ीक और शेर अफजल मरवत का ट्वीट भी मेरे जहन में आ गया, जो उन्होंने कहा जो इश्क इमरान या इश्क में वो मुब्तला होता है ना, वो मारा ही जाता है फिर। देखिए अब सुहेल आफरीदी साहब का क्या बनता है, लेकिन अब उन्हें गवर्नेंस की तरफ से, नौजवान आदमी है, कबायली इलाके से उनका ताल्लुक़ है, एनर्जेटिक है, तो तवक्को ये रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि वो मुल्क के लिए कोई बेहतर करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने सूबे के हालात बेहतर करने के हवाले से एक जुमला गलती से भी नहीं कहा। चलें देखते हैं कि कैसी काबीना बनाते हैं और किस तरह से परफॉर्म करते हैं। काबीना वो इमरान खान से मशवरा करके बनाएंगे, और इमरान खान आज से मुलाकात के लिए गए हुए हैं अगर ना? मुलाकात ना हुई, अभी तक तो नहीं पता कि हो गई है, अगर आज मुलाकात ना हुई या 6 महीने मुलाकात नहीं हुई तो इसका मतलब है वो अकेले ही पूरा सूबा चला रहे होंगे, काबीना अनाउंस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी इस टाइम पे अरूज पे है, और पाकिस्तान जो है ये पूरी दुनिया के लिए अमन की जंग लड़ रहा है, और पाकिस्तान ने ये सोच लिया है कि जो है वो दहशतगर्दों का कला कमा करना है, उनको शिकस्त देनी है, उनको सर से कुचलना है। इसी के साथ मुझे और हमारे साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।